بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 8 مارچ ہے اور ہر سال 8 مارچ عالمی سطح پر یوم خواتین کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں جب سب سے پہلے انڈسٹری آئی تو خواتین سے وہ 16 گھنٹے تک کام کروایا کرتے تھے، جبکہ انہیں اجرت بہت کم دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے پھر خواتین نے یورپ میں بہت زیادہ احتجاج کیا، ریلیاں نکالیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک جدوجہد کی۔ 8 مارچ کو اس جدوجہد کو کامیابی نصیب ہوئی اور اسی مناسبت سے اقوام متحدہ نے ہر سال 8 مارچ کو عالمی تحفظ خواتین کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ دن ورکنگ وومن کے حقوق کے تحفظ کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی وہ خواتین جو مختلف انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، دفاتر میں کام کرتی ہیں یا بھٹوں پہ کام کرتی ہیں، محنت مزدوری کرتی ہیں۔ مزید تفصیل سے پہلے آپ ہمارے اس چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ یا تجارت کرتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی سمجھا جاتا ہے تو ان کو کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعصب کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ خواتین کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مردوں کے ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام خواتین کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو بیواؤں کے لیے اسلام نے بہت اچھے حقوق رکھے ہیں اور ان کے لیے لوگوں کو خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انہیں گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر اپنے لیے کچھ کمانا نہ پڑے، بلکہ لوگ ان کے لیے اتنا کر دیں کہ ان کا گزر اوقات اچھی طرح اور عزت سے ہوتا رہے۔ مگر پاکستان میں کچھ آنٹیاں ہیں، موم بتی مافیا کی آنٹیاں، جو مارکسزم سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور لبرلزم کو بہت زیادہ فیور بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے اب اس 8 مارچ کو عورت کے آزادی مارچ سے منسوب کر کے ایک سلوگن شروع کر رکھا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے جسم پر وہ اختیار نہیں ہے جو وہ آنٹیاں اختیار مانگتی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا بنیادی سلوگن ہی غلط ہے۔ بنیادی طور پر جسم اللہ کی امانت ہے اور اس پر مرضی بھی اللہ کی چلتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا اور سزا اور جزا ہوگی۔ اگر آپ کا مرنے کے بعد یوم حساب اور پھر سزا اور جزا پر ایمان ہے تو آپ کو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ جو امانت آپ کو دی گئی ہے، آپ کا جسم، اس سے جو آپ بد اعمال کروائیں گے اس پر آپ کو سزا ملے گی، اور اس سے جو آپ اچھے اعمال کروائیں گے اس پر آپ کو جزا ملے گی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک شخص رعیت رکھتا ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کا جو جسم ہے وہ اس کی رعایا ہے، اور اس رعایا کے ساتھ یعنی اپنے جسم کے ساتھ وہ جیسا برتاؤ رکھے گا اسی قسم کا اس کو قیامت میں نہ صرف جواب دینا ہوگا بلکہ اس کے اچھے یا برے اعمال کروانے پر اسے سزا اور جزا بھی دی جائے گی۔ مگر یہ جو موم بتی مافیا والی آنٹیاں ہیں، انہوں نے کچھ ایسے سلوگن بنا دیے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر عجیب سی حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہیں۔ اب ایک سلوگن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو بیٹھ گئے ٹھیک سے، بھئی یہ کیا سلوگن ہوا؟ اب آپ کو بیٹھنا ہے آپ بیٹھ جائیں، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک سلوگن میں نے دیکھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا اپنا کھانا خود گرم کر لو، یا ایک جگہ لکھا ہوا تھا اپنا کام خود کر لو، یا میرے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کرواؤ۔ بھائی یہ آپ کے گھر کا اپنا مسئلہ ہے، اگر آپ کا شوہر کھانا گرم کر سکتا ہے تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کرتا پھرے۔ آپ کا اور آپ کے شوہر کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ گھر میں جیسے چاہیں اور جس طرح رہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا اختیار ہے، اس لیے ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھانا گرم کروائے، یا اپنا کھانا وہ خود گرم کر لے، یا اپنے کپڑے وہ خود دھوئے۔ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے، آپس میں مل بیٹھ کر حل کیجیے۔ بھائی یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ خود حل کیجیے، پوری دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟
ऐसे ही आप अपने माशरे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक स्लोगन जो मैंने देखा उसके बाद मुझे इनकी असलियत सामने आ गई। ये एक स्लोगन आप देख भी रहे होंगे कि बलूचिस्तान में जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब कराओ। ये स्लोगन रेज कर रही हैं ये औरत वाच वाली, मोमबत्ती माफिया वाली आंटियां और उनके साथ किराए पर आई हुई कुछ औरतें, क्योंकि इनको बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। कुछ ऐसी एनजीओज हैं पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक में ऐसी औरतों को प्रमोट करती हैं जो गैर इस्लामी हकूक मांगती हैं, तो इनको भी करती हैं। अब ये बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका भी इन्होंने अपने स्लोगन्स में शामिल कर लिया कि उनको भी बाजियाब किया जाए, यानी इनडायरेक्टली वो अटैक कर रही हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों पर, खासकर पाकिस्तान फौज पर। तो इस पर एक सवाल जरूर बनता है कि क्या बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का केस है ये दुनिया में इकलौता केस है? इसके अलावा दुनिया में कहीं और मिसिंग पर्सनस नहीं है? बलूचिस्तान में भी लोगों को गुम नहीं होना चाहिए, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्हें हर किस्म के वो हकूक मिलने चाहिए जो दीगर पाकिस्तानी शहरियों को मिलते हैं। लेकिन क्या बलूचिस्तान में फकत मिसिंग पर्सनस हैं? आप जरा पूरी दुनिया पे निगाह दौड़ाइए ना। मुसलमानों को जहां मिसिंग पर्सनस के तौर पर डील किया जाता है, कश्मीर में रोजाना इंडियन फौज कई मुसलमान नौजवानों को गायब कर देती है और उनको जैली इनकाउंटर्स में शहीद कर देती है। वहां पर आप क्यों नहीं बोलते? ये जो आंटियां हैं मोमबत्ती माफिया वाली, इनसे हमारा ये मुतालबा है कि कश्मीरी नौजवानों के हकूक के लिए भी आवाज उठाएं ना जरा। क्यों उधर नहीं उठानी आवाज? क्योंकि वहां के लिए तो पैसे ही नहीं मिलते। पैसे तो पाकिस्तान में फसाद फैलाने के मिलते हैं ना। और बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाएं, अच्छी बात है, पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन जो फलस्तीनियों के साथ इजरायली फौज कर रही है, जो अमेरिकी फौज ने दुनिया भर में दहशत गर्दी मचा रखी है और मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, इराक, शाम, अफगानिस्तान, लीबिया, ये आपको नजर नहीं आते? सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिसिंग पर्सनस नजर आते हैं और पाकिस्तान आर्मी ही आपको सिर्फ तनकीद के लिए मिलती है। ये जो खूनी लिबरल्स हैं इनको दुनिया में और कहीं मुसलमानों पर जुल्म होते नजर नहीं आते। फलस्तीन में इजरायली फौज के मजालिम, दुनिया भर में मुसलमानों पर अमरीकी, बरतानवी और नेटो फोर्सेस के मजालिम, और इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पर इंडियन फौज और हुकूमत के मजालिम, वो नजर नहीं आते? क्या उनके हकूक नहीं है? जरा उनके हकूक के लिए भी स्लोगन रेज कीजिए ना, फिर पता चलेगा कि कैसे आप 8 मार्च को हर साल फिर इतने बड़े प्रोग्राम करवाती हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान से बाहर मुसलमानों के हकूक के लिए आपने बात करनी है, उन्होंने आपको ठेंगा देना है, पैसा नहीं देना। तो बैरूनी इमदाद पे पाकिस्तान में फसाद मचाना छोड़िए। आज 8 मार्च है, खवातीन को उनके जायज हकूक देने चाहिए। हम इसके हक में हैं। जो इस्लामी और पाकिस्तानी मुआशरे ने उनको हकूक दिए हैं वो उन्हें दीजिए। बच्चियों की पैदाइश पर गम मनाने के बजाय मिठाइयाँ बांटिए और अपनी बेटियों को पढ़ाइए ताकि पढ़ी लिखी माएँ आएं और इस मुआशरे को तरक्की और बेहतरी की तरफ जाने में मदद दें। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।